السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الدرس التاسع، نواں سبق ہے۔ دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط۔ استاذ کلاس میں داخل ہوا، اور وجد فيه اس نے پائے اس میں، یعنی کلاس میں 15 طالبا فقط، محض 15 طلبہ۔ فقال لهم، پس استاد نے ان سے کہا، این طلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امس، این کہاں ہیں، الطلاب الجدد نئے طلبہ، الجدد یہ جمع ہے کس کی، الجدید کی، الخمسۃ 5، کہاں ہیں نئے 5 طلبہ۔ بالکل، این خبر مقدم ہے، الطلاب موصوف، الجدد صفت اول، الخمسۃ صفت ثانی۔ الذین وہ جو، جاؤ امس آئے کل، امس گزشتہ کل، یہ مبنی ہے، امس ہی رہتا ہے، مبنی علی الجر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مجرور ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا، حضروا اليوم وخرجوا قبل قلیل، وہ آج کے دن حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر پہلے نکلے، وخرجوا اور نکلے، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے۔ اظن انہم ذهبوا الى المدیر، میرا گمان ہے کہ بے شک وہ گئے ہیں مدیر کی طرف۔ رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، رجع واپس آئے، الطلاب الخمسۃ 5 طلبہ، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، فقال لهم المدرس، بس ان سے استاد نے کہا، کیا، الی المدیر مدیر کی طرف، ذهبتم تم گئے، یا ابنائی اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو کیا تم مدیر کی طرف گئے تھے؟ قالوا انہوں نے کہا، نعم جی ہاں، ذهبنا رجع واپس آئے۔ ذهبنا الیہ ہم گئے اس کی طرف، یعنی مدیر کی طرف، لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمۃ، اس لیے کہ بے شک ہم نے، ٹھیک ہے، نعم جی ہاں، ذهبنا ہم گئے، الیہ اس کی طرف، یعنی مدیر کی طرف، لأننا اس لیے کہ بے شک ہم نے، ما وجدنا نہیں پائے، اس لیے کہ بے شک ہم نے نہیں پائے، اسماءنا اپنے نام، ہم نے اپنے نام نہیں پائے، فی القائمۃ فہرست میں یا لسٹ میں، فی القائمۃ لسٹ میں، یعنی جب طلباء کا داخلہ ہوتا ہے تو ایک فہرست جو ہے وہ ایک لسٹ لگا دی جاتی ہے کہ ان طلباء کو اس کلاس کے اندر داخلہ دے دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام اس لسٹ کے اندر نہیں پائے۔
لائٹس کو دیکھیے. یہ جو وجدنا صیغہ ہے کوئی بتائے گا کیا صیغہ ہے؟ صحیح. جمع متکلم. صحیح. جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور فعل کیا ہے؟ فعل ماضی معلوم. اور باب کیا ہے؟ کس باب سے ہے یہ؟ جیسے وجدہ مضارع کیا آئے گا اس کا؟ ضرب یضرب کے وزن پر ہے، لیکن وجدہ کا مضارع کیا آتا ہے؟ یجیدو. باب ضرب یضرب سے وجدہ یجیدو. جی. نماز کا بریک کس وقت ہے؟ جی ہاں بالکل، جب نماز ہوتی تب بریک ہوتا ہے. یہ اصل میں یوجدو ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسر عین کے درمیان واقع ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. یعنی جب فعل مضارع کی علامت مفتوح ہو، جیسے یا علامت مضارع ہے نا، علامت مضارع کتنی ہوتی ہیں؟ 4. جب علامت مضارع مفتوح ہو اور عین کلمہ مکسور ہو، عین کلمہ یہاں پر جیم ہے، ان دونوں کے درمیان اگر واو آ جائے تو واو حذف ہو جاتا ہے. جیسے وعد یعیدو، اصل میں یعیدو تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تعلیلات ہوتی ہیں. جی ہاں. وہب یہب، اصل میں یوہب تھا یہ بھی. نہیں، لکھنے میں بھی نہیں لکھا جائے گا، پڑھنے میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی لکھنے میں لکھا جائے گا، بلکہ ہم صرف اس کو یجدو پڑھیں گے. یہ لکھ دیں گے تو یوجدو پڑھیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ جب علامت مضارع پر زبر ہو اور عین کلمہ مکسور ہو تو ان دونوں کے درمیان جو واو آتی ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. پھر سے وہی بات، یہ ساری تعلیلیں پہلی کلاس میں کتاب الصرف جو ہے عبد الرحمن، تو اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے، تو یہ ساری تعلیلیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں کتاب الصرف میں. جلس المدرس، استاد بیٹھا، وقال، اور اس نے کہا، اقرأتم، کیا تم نے پڑھا، درس الامس، کل کا سبق، یا ابنائی، اے میرے بیٹو. عین کلمہ مکسور ہو، عین کلمے پر کسرہ ہو. کیا تم نے پڑھا کل کا سبق اے میرے بیٹو. تو میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ کل ہم نے آخر میں ان باتوں کے پیچھے آپ کے 10 منٹ جو ہے وہ ضائع کر دیے تھے، تو کس نے پڑھا تھا سبق کو؟ اس کا مطلب ہے میں نے صحیح کہا ہے، ضائع کیے تھے. قال الطلاب، طلبا نے کہا، نعم، جی ہاں، ہم نے سبق پڑھا. قرأناہ، ہم نے اسے پڑھا. وَكَتَبْنَاهُ، اور ہم نے اسے لکھا.
وَحَفِظْنَاهُ اور اسے یاد کیا. کافی شریف بچے ہیں. قال المدرس استاد نے کہا افہمتموہ کیا تم نے اسے سمجھا؟ قالوا انہوں نے کہا نعم جی ہاں. فہمناہ جیداً ہم نے اسے اچھی طرح سمجھا. فہمناہ ہم نے اسے سمجھا جیداً اچھی طرح. طلباء نے کہا ما اسہل هذا الدرس کس قدر آسان ہے یہ سبق. ما اسہل هذا الدرس کس قدر آسان ہے یہ سبق. یہ تعجب کا طریقہ ہے. ما افعل کے وزن پر جو ہے جو بھی ما افعل کے وزن پر جو بھی لفظ لایا جائے تو وہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ما اجمل یہ کس قدر خوبصورت ہے. ما اجمل القمر چاند کس قدر خوبصورت ہے. ما اکبر یہ کس قدر بڑا ہے. قال عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات انا میں ما فہمت نہیں سمجھا فیہ اس میں ثلاث کلمات تین کلمات میں نے سبق میں تین کلمات نہیں سمجھے. قال المدرس استاد نے کہا ما ہی کیا ہیں وہ. ما کیا ہیں ہی وہ کیا ہیں. عبد الرحمن نے کہا قرأنا فی الدرس ہم نے پڑھا سبق میں هذه الجملة یہ جملہ ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا. عاد جدی من الخرطوم عاد جدی من الخرطوم ویسے اس کا معنی ہے میرا دادا واپس آیا خرطوم سے. جی ہاں یہ سودان کا دارالحکومت ہے. عاد واپس آیا میرا دادا خرطوم سے. جاء کا معنی ہوتا ہے آیا اور عاد کا معنی ہوتا ہے واپس آیا یعنی جانے کے بعد واپس آنا اس کے لیے عاد استعمال کرتے ہیں. اور محض کوئی آیا ٹھیک ہے نا تو پھر ہم جیسے کوئی ہمارا رشتہ دار ہو اور وہ اسلام آباد سے کراچی آئے تو ہم کہیں گے جا. لیکن جو یہاں پر رہنے والا اسلام آباد ہو کر واپس آیا تو اس کے لیے عاد استعمال کریں گے. قرآن کریم میں سنسمہ علی الخرطوم ان قریب ہم اسے اس کی سونڈ پر داغیں گے. وہ جو ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کو خرطوم عربی میں کہا جاتا ہے. تو لفظ خرطوم کا معنی سونڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو سوڈان ہے اس کا جو دارالحکومت ہے تو اس کا نام خرطوم ہے جیسے ہمارا اسلام آباد ہے. عاد یعود سے ہے یہ نصر ینصر ہے کے وزن پر ہے. قال یقول جس سے ہوتا ہے عاد یعود عود اسی ہی سے ہے اور اسی سے لفظ عید ہے. عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوٹ کر آنے والی. عود ابھی اسی سے ہے اور عاد عین واو اور دال عود مطلب عود جس تو جی اس کے حروف اصلیہ معلوم ہوں گے مصدر سے. کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ مصدر سے معلوم ہوتے ہیں. تو عاد یعود عودا وعودتا عود یہ مصدر ہے صحیح. جیسے قال یقول قولا تو حروف اصلیہ مصدر سے معلوم ہو گئے. باع یبیع بیعا مصدر سے حروف اصلیہ معلوم ہوتے ہیں.
اصل میں مصدر کو دیکھیں گے تو وہاں سے حروف اصلیہ معلوم ہو جائیں گے. جی ہاں، تو وہ فعل کے ظاہری بات سے قال ہے. کیسے پتا چلے گا کہ الف اصل میں کیا ہے؟ جیسے با ہے، با، تو اصلی حروف کیوں کون سے ہیں؟ الف کی جگہ پر اصل میں کیا ہے؟ جی مصدر سے پتا چلے گا. اس کا مصدر ہے عودن. ما جو ہے کبھی تو نفی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ما ضرب، اور کبھی جو ما ہوتی ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. اور کبھی ما الذی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. تو شاگرد کہتا ہے فما معنی، پس کیا معنی ہے هذه الکلمات الثلاث، ان تینوں کلمات کا. کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ الثلاث کے نیچے جر کیوں ہے؟ اب دیکھیں نا یہاں پر هذه الکلمات الثلاث، الثلاث اور الکلمات، الثلاث صفت ہے اور موصوف الکلمات ہے. ہم الکلمات، جی ہاں، الکلمات کو مضاف نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے، تو الکلمات کے نیچے زیر کیوں ہے؟ الکلمات جو کوئی موصوف ہے، یہ موصوف مجرور کیوں ہے؟ شاباش، یہ مضاف الیہ ہے نہیں. شاباشی واپس لیتے ہیں. نہیں، ماشاء اللہ علم کی بارش ہو رہی ہے. کوئی بدل، ظرف، اچھا ٹھیک ہے. اب یوں ہے فما معنی، کیا معنی ہے؟ معنی یہ مضاف ہے. ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ تو هذه یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ یہ مضاف الیہ بھی ہے. معنی کا معنی مضاف ہے اور هذه یہ اس میں اشارہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہے تو معنی کیا کہ هذه یہ محلا مجرور ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہوا، جب مجرور ہوا تو اس میں اشارہ کا مشار الیہ بھی مجرور ہوا، کیونکہ جو اعراب اس میں اشارہ کا ہوتا ہے وہی اعراب مشار الیہ کا ہوتا ہے. جیسے جاء رجل، جاء هذا الرجل، تو هذا الرجل اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اب هذا یہاں پر اس میں اشارہ اگرچہ واقع ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ فاعل بھی ہے جاء کا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے. اکلت هذا الخبز، میں نے یہ روٹی کھائی، تو ہادہ اس میں اشارہ اور الخبز مشار الیہ دونوں مل کر یہ مفعول بنے گی، لہذا دونوں منصوب ہے. تو یہاں پر معنی مضاف ہے اور ہذہ اس میں اشارہ مضاف الیہ ہے اور الکلمات اس کا مشار الیہ ہے اور الثلاث یہ مشار الیہ کی صفت ہے. فما یہ مضاف ہو کر استعمال ہوا، یہ بھی کیا ہے؟ قال المدرس، استاد نے کہا
عاد جدی من الخرطوم کا معنی یہ ہے کہ عاد معنی ہے، عاد کا معنی ہے رجع، وہ واپس آیا. والجد، اور لفظ جد ابھی تک ہم نے اس کا معنی پڑھا ہے دادا. کہتے ہیں والجد معنی ہے، لفظ جد اس کا معنی ہوتا ہے ابو الاب او ابو الام، باپ کا باپ یا ماں کا باپ، یعنی دادا یا نانا. والجد معناہا، یعنی اس لفظ پورے جو نا وہ لفظ کی طرف اشارہ ہے. یہ لفظ جد جو ہے یہ بذات خود جد کی طرف ضمیر نہیں لوٹ رہی بلکہ اس کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلمہ مؤنث ہے. دیکھیے یہاں پر جو نا عاد جدی من الخرطوم، اس پورے کو کلمات کہا ہے اور ان میں سے ہر ایک کلمہ ہے. تو لفظ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کلمہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہا ضمیر استعمال کی کہ الجد جو کہ کلمہ ہے، لفظ جد کا معنی، ٹھیک ہے نا، جد کا اس کلمے کا معنی جو ہے وہ ابو الاب یا ابو الام ہے. جی ہاں، معنی ہو نہیں، میرے پاس معنی ہا لکھا ہوا ہے. نہیں تو معنی ہا ہونا چاہیے. جی تو باقی انشاءاللہ نماز کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم فما معنى هذه الكلمات الثلاث. عبد الرحمن نے کہا کہ ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا عاد جدی من الخرطوم، ان تینوں کلمات کا کیا معنی ہے؟ قال المدرس، استاد نے کہا عاد اس کا معنی ہے رجع، یعنی واپس آیا، اور الجد اس کا معنی ہے ابو الاب او ابو الام، باپ کا باپ یا ماں کا باپ، یعنی دادا یا نانا. تو الجد کا معنی ہوتا ہے دادا یا نانا. الخرطوم یہ جو لفظ ہے کہتے ہیں عاصمت السودان، یہ سوڈان کا دارالحکومت ہے. تو معنی یہ ہوا عاد جدی من الخرطوم، میرا دادا واپس آیا خرطوم سے. افہمت، کیا تم سمجھ گئے؟ عبد الرحمن نے کہا الآن فہمت، الآن اب فہمت میں سمجھ گیا. عاصمت بولتے ہیں دارالحکومت کو. جی الآن اب. ثم فتح المدرس کتابہ، پھر کھولا استاد نے اپنی کتاب، وقرأ درسا جدیدا، اور اس نے پڑھا نیا سبق. خلق اللہ الشمس، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، والارض اور زمین، والبحار اور سمندر، وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کی ہر چیز، وخلق الانسان اور اس نے پیدا کیا انسان کو، من طین
مٹی سے. ثم قام پھر وہ کھڑا ہوا وکتب اور لکھا هذا الدرس اس سبق کو علی السبورۃ بورڈ پر. ثم قام جی ہاں وہ کھڑا ہوا تو یہ اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے اور وہ ہوا ہے. رفع محمد یدہ بلند کیا محمد نے اپنا ہاتھ، اٹھایا محمد نے اپنا ہاتھ. وقال اور اس نے کہا ما معنی الطین یا استاد، تین کا کیا معنی ہے اے استاد. استاد نے کہا الطین معناہ، تین کا معنی ہے التراب المختلط بالماء، وہ مٹی، التراب مٹی، المختلط جو ملی ہوئی ہو، بالماء پانی کے ساتھ. یعنی پانی کو جب مٹی میں ملایا جائے اور آپس میں مکس کیا جائے تو جو بنے گی شکل اس کو الطین کہیں گے. اور اگر مٹی خشک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ التراب کہیں گے. بورڈ، جی ہاں السبورت بورڈ، اور ہاد درس مفعول ہے. جی ہاں کتب کا مفعول ہے. ورفع فیصل یدہ اور بلند کیا فیصل نے اپنا ہاتھ. فقال له المدرس بس اس سے استاد نے کہا کیا عندک سؤال آپ کے پاس کوئی سوال ہے، یا فیصل اے فیصل. فیصل نے کہا نعم جی ہاں. عندی سؤال میرے پاس ایک سوال ہے. آل بحار جمع البحری، یہ جو لفظ ہے نا آل بحار، یہ اصل میں البحار ہے. استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے، اور البحار میں جو الف لام ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے داخل ہوتا ہے. البحار تھا. جب دو حمزہ جمع ہو جائیں تو ان دونوں حمزوں کو ملا کر جو ہے وہ اس کو ایک تسہیل کا قاعدہ کہتے ہیں، تو اس کو آ پڑھا جاتا ہے. تسہیل سہل سے. جی ہاں جیسے نا اللہ خیر اما یشرکون، تو اللہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اللہ خیر، قرآن کریم میں ہے. تو فیصل نے کہا کہ میرے پاس سوال ہے، کیا بحار یہ نہیں، یہ ابدال نہیں. ابدال کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے جنس سے بدل دینا، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک حرف کو جیسے استر، تو اس میں جو ہے وہ ایک کو دوسری جنس سے بدل دیتے ہیں، قریب المخرج ہوتے ہیں. تو خیر، تو کہتے ہیں کہ کیا بحار یہ بحر کی جمع ہے. استاد نے کہا جی ہاں. ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہے. قام الحسن وقال، حسن کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما جمع السماء یا استاد، سما اس کی کیا جمع ہے اے استاد، آسمان کی جمع کیا ہے اے استاد. استاد نے کہا جمعها، اس کی جمع سماوات، سماوات ہے. سما آسمان، سماوات بہت سارے آسمان، تو سما کی جمع سماوات آتی ہے. اور ویسے لفظ سما اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسمان، ہم آسمان معنی کرتے ہیں، ویسے لفظ کا کیا معنی ہے؟ لفظ سما، سما نہیں، ایک تو سما ہوتا ہے نا آئین سے بلند. جی ہاں سما آسمان، سماوات، تو یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بلندی. جی
جی جی ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة، پھر سوال کیے استاد نے طلبا سے متعدد سوالات، کئی ایک سوالات، عدت اسئلۃ کئی ایک سوالات، متعدد سوالات۔ استاد نے کہا بہت آسان آگے باتیں ہیں، من خلقک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم کہتا ہے خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ استاد من خلقکم یا ابنائی، تمہیں کس نے پیدا کیا اے میرے بیٹو؟ سب جواب دیتے ہیں خلقنا اللہ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ استاد من خلقنی یا عباس، اے عباس مجھے کس نے پیدا کیا؟ عباس کہتا ہے خلقک اللہ، یہ اصل میں ضمیروں کے بتانے کا جو نا وہ طریقہ کار ہے، خلقنی، خلقنا، خلقک، تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے، اے استاد آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ استاد من خلق الشمس یا عبد اللہ، سورج کو، الجمیع یہ جو لفظ ہے نا تو عام طور پر ہم اس کو مرفوع پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک محذوف فعل کا فاعل بنتا ہے، یہ عباس یا المدرس یا عبداللہ ہے، اس کو مرفوع اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ قال عبداللہ، قال المدرس، قال الجمیع۔ استاد نے کہا سورج کو کس نے پیدا کیا اے عبداللہ؟ عبداللہ جواب دیتا ہے خلقہ اللہ، اسے اللہ نے پیدا کیا۔ تو الشمس بھی مؤنث سماعی ہے۔ استاد کہتا ہے ومن خلق القمر یا عبد الرحمن، اور چاند کو کس نے پیدا کیا اے عبد الرحمن؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے خلقہ اللہ، اسے اللہ نے پیدا کیا۔ القمر معلوم ہوا کہ یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں عبداللہ پر جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ قال عبداللہ تو قال کا عبد یہ فاعل ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہے۔ اور جہاں یہ ہے نا یا عبداللہ من خلق الشمس یا عبداللہ، تو یہ منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ ومن خلق النجوم یا عبد یا احمد، اور کس نے پیدا کیا ستاروں کو اے احمد؟ احمد جواب دیتا ہے خلقہ اللہ، اسے انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یعقوب کہتا ہے یا استاد عندی سؤال، اے استاد میرے پاس ایک سوال ہے، لیست لہ علاقۃ بالدرس، نہیں ہے اس کے لیے تعلق سبق کے ساتھ، یعنی میرے پاس ایک سوال ہے، اس سوال کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لا علاقۃ لہ باللفظ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یعقوب جو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سوال ہے تو لیست استعمال کیا، لیست لہ علاقۃ بالدرس، لیست اس لیے استعمال کیا کہ علاقۃ لفظ مؤنث ہے، اس کا تعلق سبق کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر یوں کہتے کہ یا استاد عندی سؤال لا علاقۃ لہ بالدرس تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ نجوم جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے تو اس کے لیے ہا ضمیر مؤنث استعمال کی گئی ہے۔ یعقوب کا اعراب یہ جو آپ کو جتنے بھی دو نقطوں سے پہلے نظر آ رہے ہیں ان سب کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ ان کا فاعل محذوف ہے، یہ سب فاعل بنیں گے۔ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو نقطوں سے پہلے جتنے بھی نام ہیں نا، یعقوب، مدرس، عثمان، ابو بکر، یہ جتنے بھی ہیں نا ان کو ہم مرفوع پڑھیں گے اگر اعراب پڑھیں گے تو۔ یعقوب، المدرس، عثمان، نظر آ رہے ہیں نیچے؟ ہاں، تو یہ ان کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔
استاد کہتا ہے ما ہوا وہ سوال کیا ہے؟ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے ان النجوم ابعد من الشمس کہ بے شک ستارے یہ سورج سے زیادہ دور ہوتے ہیں. صحیح ھذا کیا یہ درست ہے؟ نجم مذکر ہے جی. تو استاد کہتا ہے نعم جی ہاں ھذا صحیح یہ درست ہے کہ ستارے سورج سے زیادہ دور ہوتے ہیں. جی ابعد یہ بعید سے لیا گیا ہے یعنی زیادہ دور ہوتے ہیں، جیسے کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا. مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، مما کس چیز سے، خلق پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، الانسان انسان کو، یا عثمان و عثمان اے عثمان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو عثمان نے جواب دیا خلق اللہ الانسان من طین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور یہ مٹی گیلی. استاد کہتا ہے احسنت یا عثمان، اے عثمان آپ نے اچھا جواب دیا. ومما اور کس چیز سے، خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، الجان جنوں کو، یا ابا بکر اے ابو بکر. یہ جو لفظ ہے نا جسے ہم جن کہتے ہیں، تو یہ لفظ جن یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جو وہ انس ہے نا، انس، یا معشر الجن والانس، تو انس بہت سارے انسان، جن بہت سارے جن. تو عربی میں ایک جن کے لیے لفظ جنی استعمال ہوتا ہے، جیسے انسیون ہے یا انسان ہے تو اس کے لیے لفظ جنیون استعمال ہوتا ہے. الجان یہ بھی جمع ہے. ابو بکر نے کہا خلق اللہ الجان من نار، پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے. استاد جی یہ بھی فاعل ہے. اچھا استاد کہتا ہے کہ کیف عرفت ذالک یا ابا بکر، آپ نے یہ کیسے پہچانا اے ابو بکر؟ ابو بکر جواب دیتا ہے عرفت ذالک من القرآن الکریم، میں نے یہ قرآن کریم سے پہچانا. فجاء فی سورۃ الاعراف، پس آیا ہے سورۃ الاعراف میں، ان ابلیس قال للہ، بے شک ابلیس نے اللہ سے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین مٹی سے. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ عرفتہ پہچان لیا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو انسان کے اندر جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیدا کیا ہے؟ جی فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، سب کے ہمیں باتیں معلوم ہیں. تو پھر انسان کے اندر جو روح ہے وہ کیا مطلب امر ربی کا؟ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا، ہو جا، بس وہ پیدا ہو گیا، کسی مٹیریل سے نہیں بنا. ٹھیک ہے نا، کسی مادے سے اس کو نہیں بنایا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو یہ پیدا ہو گیا. عرفت یہ جو صیغہ ہے وہ عرفت ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. تو انشاءاللہ باقی یہ جو نیا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 62، یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق کا آغاز کریں گے.